جائے۔ عزیزان محترم والیان ولی حق، ساکنان بزم معرفت، سرمستان وعدہ ولایت، عزاداران محسن انسانیت، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں حسین عطا کیا۔ نہیں ایسے نہیں، میرے پاس بہت مختصر ٹائم ہے، میں نے آگے عشرے کے لیے نکلنا ہے، تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہید باندھوں، آپ کو کہوں کہ میری طرف دیکھیں اور میں تمہید باندھتے ہوئے آپ کو اپنی طرف مخاطب کرتا رہوں، میرا وقت ختم ہو جائے۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں ولایت علی کے نفع کے ساتھ آپ کو آپ کی سماعتیں واپس لوٹا کے جاؤں گا، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنی سماعتیں ممبر کی بارگاہ میں گروی رکھنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا، جو نہ 14 میں دوسرا ہے نہ 12 میں دوسرا۔ سلامت رہے، یہی حق ہے۔ کچھ بندوں کے ہاتھ نیچے ہیں، ہم آل محمد کے در پہ مانگنے کے لیے، بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ در ہے آل محمد کا، بندہ دروازے پہ مانگنے جائے اور یوں کھڑا ہو جائے کہ مجھے عطا کرو تو کچھ نہیں ملتا، ہاتھ بلند کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کشکول کی نسبت سے بلند کیجئے گا اور وہ 2-4 جملے کہوں اور آپ کو سلام کروں۔ ہم نے حسین ابن علی اللہ کی نعمت سے حاصل کیا۔ حسین اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ رحمت ہر کسی پہ ہوتی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، بدبو پہ بھی آتی ہے، پھولوں پہ بھی آتی ہے۔ جب یہ اللہ کی رحمت ہر کسی کو عطا ہوتی ہے تو نعمت اللہ کی ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ اور یہ حسین کی نعمت قبلہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، جو بازاروں سے نہیں ملتی، جو دکانوں سے نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اراد عبدا خیرا فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کو بلند کرے غدیر نعرہ حیدری۔ یہ حسین کی محبت اللہ کی نعمت ہے جو ہر کسی کو قبلہ نہیں مل سکتی، اور کائنات کا واحد کریم ہے حسین ابن علی۔ اب حسین کی کریمی کے جملے بھی سنتے رہتے ہیں، حسین کی کریمی کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر حسین کی کریمی نہ ہو تو سانس نہیں آتا۔ اپنے عقیدوں کو بلند کیجئے گا، میرے ساتھ محور پرواز ہوئیے گا تاکہ میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو سلام کروں۔ حسین ابن علی ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو عطا ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ نعمت ہے کیا؟ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ کے محرکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کو روکے گا اور ان سے روک کے کہے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت والے دن اللہ کون سا سوال کرے گا؟ سماعتوں کو بلند کرنا جو ولایت علی کے حصار میں آئے بیٹھے ہو۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن کون سا سوال کرنا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ کھانے پینے والی نعمتوں کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ ایک نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائے تو صحیح کہ وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جس کے بارے اللہ قیامت والے دن سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الولایت علی ابن ابی طالب نعمت اللہ العظم، علی کی ولایت کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس نعمت کے شکرانہ کے لیے میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، اسے کھولتے رہیے گا، مجلسیں بنتی جائیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک من ایسا ہے جو بستر رسول پہ سوتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے۔
نہیں نہیں، میں تو سمجھا تھا آپ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ میں ان کے سامنے کوئی نیا تو پڑھ نہیں رہا، سارے میرے جاننے پہچاننے چہرے، ان سے میں نے منوانا ہی نہیں کہ میں کیسا پڑھتا ہوں اور یہ کیسا سنتے ہیں۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ جملہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا، اور میں اتنی جلدی کبھی پڑھتا بھی نہیں جتنی جلدی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اتنی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، ایک من ایسا ہے جو رسول کے بستر پہ سوتا ہے، اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح یہ من کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک من ایسا ہے جو رسول کے بستر پہ سوتا ہے، اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح یہ من کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، پڑھ دے سورہ بقرہ، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے، ایک من ایسا ہے جو سفارش کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح یہ من کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، پڑھتے پھر سورہ بقرہ، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، ایک من ایسا ہے جو اللہ کو مقروض کرتا ہے، ایک من ایسا ہے جو اللہ کو مقروض کرتا ہے۔ پتہ نہیں کس سوچ میں ہے، میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح یہ من کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، پڑھ دے سورہ رات کی آیت، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے رسول تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ من کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح کہ یہ من کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہا پڑھتے سورہ رحمان کی آیت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے باقی رہے گا۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی کچھ بندوں کے ہاتھ نیچے ہے، بتا تو صحیح کہ من کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہا 18 ذی الحج ہوگا، غدیر کا میدان ہوگا، رسول کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہوگا، رسول دنیا کو من سمجھائے گا، من کن تو مولا۔ من سمجھ میں آ گیا تو آؤ پھر نفس بھی سمجھ لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ نفس بھی آپ کو سمجھا دوں کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ صاحب جمال جوامع نے لکھا، کتاب ہماری نہیں، کتاب ان کی ہے جن کے لیے انہوں نے لکھا کہ رسول ہر نماز کے بعد علی کا ذکر کیا کرتے تھے، رسول ہر نماز کے بعد علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مسجد علی میں اس جملے کی داد نہیں ہوگی تو پھر میں کدھر پڑھوں گا؟ رسول ہر نماز کے بعد علی کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی رسول کی واجب نمازوں کی تاکیبات کا نام ہی علی تھا۔ رسول ہر نماز کے بعد علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے علی تو علم کا دروازہ ہے میں اس کا شہر ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، علی میں حکمت کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے حب علی حسنا ولا یضر ما سیئ وبغض علی سیئ لا ینفع ما حسنا، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور علی کا بغض ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائے میں اس سے زیادہ حدیثیں پڑھ دوں گا۔ کبھی اللہ کا رسول فرماتا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ من ربی، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے اپنے رب کے ساتھ ہے، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے اپنے رب کے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہے، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہے۔ اتنا زینت مجمع مجھے مل گیا، قبلہ ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، سر کٹ جائے تو بندہ زندہ
نہیں رہ سکتا. سر ہے علی ولی اللہ, بدن ہے محمد رسول اللہ. پھر یہاں رک کے قلب مہدی مومن کو ایک جملہ کہنے کی تو اجازت دو نا کہ قبلہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ کو جدا سمجھتا ہے تو انکار ولایت نہیں کرتا, قتل محمد کی سازش کرتا ہے. سلامت رہے, پیچھے کھڑے ہوئے, پیچھے بیٹھے ہوئے. رسول ہر نماز کے بعد علی کا ذکر فرماتے ہیں. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بعد افضل کون ہے؟ رسول نے کسی کا نام لیا, اور اس قابل نہیں کہ اس پاکیزہ منبر سے لیا جائے. رسول نے نام لیا, بیٹھ گیا, پھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اس کو دیتی, پھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ اس کے بعد رسول نے فرمایا فلاں شخص. نفس سمجھا رہا, نفس کسے کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. پھر کھڑا. یا رسول اللہ اس کے بعد رسول نے فرمایا فلاں شخص. 4 درجے ہو گئے مکمل, اب تھی 5ویں درجے کی باری. وہ بندہ منافق مزاج تھا, بندہ میں تکلفاً کہہ رہا ہوں, میں تکلفاً اسے بندہ کہہ رہا ہوں. وہ بندہ اندر ہی اندر سے چہکا, مچلا, دل میں لایا کہ اب میں پوچھتا ہوں کہ علی کا کون سا نمبر ہے. ابھی وہ کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اب 4 درجے ہو گئے مکمل, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ علی کا کون سا نمبر ہے. اس کے دل میں یہ تھا کہ رسول فرمائیں گے کہ علی کا 5واں درجہ ہے. اللہ کے جمال کو جلال آ گیا, رحمت غضب میں ڈل گئی. حسنین کے نانا کے چہرے کے تیور بدل گئے. حسنین کے نانا فرماتے ہیں مال حاضر رجل, اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا. یہ سالانی عن نفسی, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. مشکل جملہ کہوں, آسان سن لیا. نفس کا مطلب میں, نفس رسول علی. توجہ, میں جملہ وزنی دینے لگا ہوں, جاندار جملہ, لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے تو پھر دینے لگا ہوں, ورنہ اکثر میں یہ جملہ چھوڑ دیتا ہوں. نفس رسول ہے علی. نفس کہتے ہیں میں کو, مباہلہ میں نفس رسول علی گئے. بات آگئی سمجھ. نفس رسول ہے علی, نفس کہتے ہیں میں کو, یعنی رسول کی میں ہے علی. یعنی رسول کی میں ہے قبلہ علی. وہی رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرما رہے تھے یا علی انت نفس الرحمن, یا علی تو رحمان کا نفس ہے. یعنی نفس رسول علی, نفس توحید علی. پھر سنو, نفس رسول علی, نفس توحید علی, یعنی اللہ کی میں علی, رسول کی میں علی, اللہ کی میں علی, رسول کی میں علی. آپ جتنی اس عزاداری کے دوران مجل سے سن چکے, جو دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, وزنی جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کی میں علی, رسول کی میں علی, یعنی اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. آپ قرآن میں خود دیکھتے رہنا, اللہ نے کہاں کہاں کہا کہ میں رزق دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. اللہ کی میں علی ہے. علی بہت بڑا سخی ہے, لیکن اتنا بڑا کریم میں نے کوئی نہیں دیکھا جتنا بڑا کریم حسین ہے. ایک جملہ حسین کی کریمی کا بنتا نہیں تھا, موضوع کے درمیان میں یہ آتا نہیں تھا, لیکن میرا دل کیا کہ میں آپ سے کہہ دوں, حسین بہت بڑا کریم ہے.
قبلہ حسین اتنا بڑا کریم ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ سے لے کے سرکار امام حسن تک، امام حسن سے لے کے سرکار قائم تک جتنے بھی معصوم ہیں، جتنے بھی ہادی ہیں، ہر ہادی آیا آ کے کہا آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، نہیں پہنچے۔ آدم آئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، نوح آئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، ابراہیم آئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، عیسیٰ موسیٰ آئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ حسین کی کریمی بتانا چاہتا ہوں کتنا بڑا کریم ہے حسین۔ آئے محمد مصطفیٰ آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، علی آ گئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، حسن مصطفیٰ آ گئے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ اللہ جانے کس طرح میں الہیہ کو حسین کہتے ہیں، شب عاشور حسین فرما رہے ہیں جاؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات تے غلام در سلام اکبر کا لاشے آیا، قاسم کے ٹکڑے آئے، کون محمد کے لاشے آئے۔ سیدہ عالیہ نے کسی لاشے کی طرف دیکھ کے یہ نہیں کہا واہ جابا۔ علی کی بیٹی کو کسی نے پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ 28 رجب سے لے کے 2 محرم کربلا آنے تک علی کی بیٹی پریشان نہیں ہوئی۔ ایک وقت آیا عزاداروں جب علی کی بیٹی پریشان ہوئی، جو ماتم کرنے کے نیت سے آئے بیٹھے ہو، تبرک الفضائل کا جملہ میں نے کہا، ورنہ یہ رونے کے دن ہے اور آل محمد کے مصائب میں ایسے رونا چاہیے جیسے جوان بیٹا مر جائے تو مائیں اس کے جنازے پہ رویا کرتی ہیں۔ عزاداروں علی کی بیٹی پریشان ہو گئی جب عباس اجازت مانگنے کے لیے آئے۔ اگر کسی کو جلدی ہو نا کہ جلدی عباس کی شہادت سنا دو تو صرف ایک ہی جملے میں عباس کی مکمل شہادت بند ہے۔ عزاداروں جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، ام البنین کا لال شہید ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، جن کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزاداروں آئے مولا عباس مولا حسین کے پاس، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ حسین رو کے فرماتے عباس تو میری فوج کا جنرل ہے۔ نظرہ یمیناً والا شمال، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کون سی ہے جس کا میں جنرل؟ مولا اکبر مارے گئے، مولا قاسم مارے گئے، مولا اونو محمد مارے گئے، مولا وہ فوج کون سی ہے؟ اچھا عباس اگر نہیں رکتا، عباس جا میری بہن سے اجازت لے۔ عزاداروں گئے مولا عباس جناب عالیہ کے خیمہ میں۔ عزاداروں سیدہ نے عباس کو کربلا کی ریت پہ بٹھا لیا، سامنے خود بیٹھ گئی۔ عزاداروں کربلا کی ریت اٹھائی، عالیہ نے اپنے سر پہ ڈالی، کربلا کی ریت اٹھائی، عالیہ نے عباس کے سر پہ ڈالی۔ عزاداروں سیدہ رو رہی تھی، جناب عباس رو کے فرماتے میری مرشد زادی، میری آقا زادی جو ماتم کرنے کے لیے سے آئے ہو، میری مرشد زادی، میری آقا زادی، میری زندگی میں تو کیوں رو رہی ہے؟ عزاداروں سیدہ فرماتی عباس بستہ زمانہ تھا، کوفہ شہر تھا، میرا بابا میرے پردہ کی طرف دیکھ کے بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ میرے پردہ کی طرف دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ میرے بابا نے فرمایا تھا بیٹی آج تیرے سر پہ چادر ہے، بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میں یہ سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ وہ میری چادر کو مجھ سے جدا کرے گا۔ عزاداروں سیدہ رو رہی تھی، عباس سامنے بیٹھے تھے، سیدہ رو کے فرماتی ہے میں یہ سوچا کرتی تھی کس کی یہ جرت ہے میرے سر سے چادر چھینے گا۔ عزاداروں عباس کی طرف دیکھ کے سیدہ نے فرمایا عباس آج مجھے یقین ہو گیا عباس تو جا رہا ہے، عباس میرے سر پہ چادر
نہیں ہوگی، عباس کو فوج شام کے بازار ہوں گے۔ عزادارو عباس چلے، عباس کو اجازت ملے، 4 سال کی حسین کی معصومہ بیٹی مشکیزہ دیا عباس کو، کہا چچا میرے لیے پانی۔ عزادارو مشکیزہ لیا، جناب عباس لے کے نہر ارقمہ کے کنارے پہنچے۔ عزادارو وہاں پہ 4,500 کا لشکر تھا، عباس نے سب کو فنار کیا۔ عزادارو عباس نے پانی بھرا۔ عزادارو ایک بندے نے تمہارا سن لینا آسان ہے، میرا پڑھ لینا آسان ہے، تو نرم دل بیٹھے ہو، میں چھپا چھپا کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں۔ عزادارو ایک بندے نے چھپ کے وار کیا، عباس کے دائیں بازو پہ لگا، دایاں بازو قلم ہوا۔ عزادارو ایک بندے نے پھر وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عزادارو عباس نے مشکیزہ اپنے دندان میں لیا۔ عزادارو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا، عزادارو وہ عباس کے مشکیزے میں نہیں، عباس کی حسرتوں پہ لگا۔ عزادارو جو ماتم کرنے کے لیے آئے بیٹھو ہو، عزادارو پانی نہیں بہنا شروع ہوا بلکہ عباس کی حسرتیں بہ رہی تھی۔ عزادارو ایک ظالم نے چھپ کے لوہے کا گورز عباس کے سر پہ مارا۔ عزادارو عباس کا سر یوں 2 حصوں میں تقسیم ہوا جیسے کوئی کتاب کھلتی ہے۔ عزادارو عباس گھوڑے کی زین پہ نہ رہ سکے، اللہ جانے بغیر بازوؤں کے عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ کیسے آیا۔ عزادارو جب کوئی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے نا، تب کوئی گرے اونچی جگہ سے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ عزادارو اس سے بڑا اور مصائب کیا پڑھو کہ عباس کے بازو نہیں تھے، عباس گھوڑے کی زین سے بغیر بازوؤں کے کربلا کی گرم ریت پہ آیا۔ عزادارو کسی طرح سے صدا آتی تھی، مارو جس نے بدر و احد کا علی سے بدلہ لینا ہو، علی کی مثال آ گیا ہے کربلا میں۔ عزادارو کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا وہ کربلا کی گرم ریت عباس کے زخموں پہ پھینکتا تھا۔ عزادارو حسین نے جب یہ منظر دیکھا، عباس کی صدا آئی، مولا میرا آخری سلام۔ عزادارو حسین نے جیسی یہ صدا سنے کسی اور نے نہیں سنے، حسین کی صدا آئی، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے۔ عزادارو عباس کے لاشے پہ حسین پہنچے، عباس کا لاشا اپنی گود میں لیا۔ عزادارو عباس نے اپنے سر کو جھٹکا، پھر حسین نے گود میں لیا، پھر سر کو جھٹکا، پھر گود میں لیا، پھر سر کو جھٹکا۔ عزادارو حسین رو کے فرماتے ہیں عباس میں اتنا غریب ہو گیا، عباس وہ اپنا سر میری گود میں نہیں دیتا۔ عزادارو عباس رو کے فرماتے ہیں مولا ابھی میں گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا ہوں، مولا آپ نے میرا سر اپنی گود میں لیا ہے، مولا ابھی کچھ ہی لمحوں بعد آپ جب زمین پہ آئیں گے آپ کا سر لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عزادارو اتنی ہی دیر میں ایک تارے پھلکے والی بیٹی کی آواز آئی، عباس بیٹا تو اپنا سر حسین کی گود میں دے دے، میں بقیہ چھوڑ کے اپنے حسین کا سر اپنی گود میں لینے کے لیے آئی ہوں۔ عزادارو 2 منظر تھے خیموں میں، عباس کی شہادت کے وقت ایک خیمے میں جناب عالیہ سب بیبیوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہی تھی، بیبیوں جب تک عباس زندہ تھا میں تمہارے پردے کی محافظ تھی، بیبیوں میرا عباس چلا گیا، بیبیوں تم جانو تمہارے پردے جانے۔ عزادارو دوسرا منظر یہ تھا، جناب معصومہ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے کہہ رہی تھی بچوں ابھی میرا چچا آئے گا، ابھی سب کو پانی مل جائے گا۔ عزادارو معصومہ کیا دیکھتی ہے، علم آ رہا ہے، علم بردار نہیں آ رہا، علم آ رہا ہے، علم بردار نہیں آ رہا۔ عزادارو عباس کی شہادت کی خبر جب خیمے میں پہنچی، میں نے مقتل میں یہی پڑھا 48 بچوں کے ہاتھوں میں جام خالی رہ گئے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ عزادارو ماتم کرنا جو ماتم کے لیے آئے ہو، عزادارو کربلا میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، عزادارو سب سے چھوٹی قبر ہے آج عباس کی۔ جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا قد عباس کا، سب سے چھوٹی قبر عباس کی، مولا سجاد رو کے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں لاشوں کو دفن کرنے گیا جتنا عباس مجھے ملا تھا میں نے اتنا دفن کر دیا۔ ماتم عباس